السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج تفسیر کے سبق میں ہم فَأَتْبَعُوهُم مشرکین سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَتْبَعُوهُم مشرکین، بس انہوں نے پیچھا کیا ان کا سورج نکلتے ہی۔ فلما تراءى الجمعان، پس جب دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے، قال اصحاب موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، انا لمدرکون، یقیناً ہم پکڑ لیے گئے۔ قال کلا، اس نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ جلد مجھے راہ دکھائے گا۔ فاوحینا، پس ہم نے وحی بھیجی، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ تو مار اپنا عصا دریا میں، فانفلق، تو وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق، پس ہو گیا ہر حصہ، کالطود العظیم، پہاڑ کی طرح، بڑے یعنی بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وازلفنا، پھر ہم نے قریب کر دیا، ثم الاخرین، اس جگہ دوسروں کو، وانجینا موسیٰ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو، ومن معہ، اور جو اس کے ساتھ ہیں، اجمعین، سب کے سب، ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہ تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ وان ربک، اور بے شک تمہارا رب، لہو العزیز الرحیم، البتہ وہ غالب ہے، نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلباء، جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا پیچھا کیا سورج طلوع ہوتے ہی، تو بہرحال یہ ان کے پیچھے پہنچ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ تو پیچھے چڑھ آئے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمیں راستہ دے گا۔ تو اللہ کے امر سے انہوں نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو اس نے 12 راستے دیے، اور یہ 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلہ ایک ایک راستے سے ہو کے گزر گیا۔ فرعون کو لوگوں نے بھی، اس کے جو درباری تھے، باقی ساری اس کی قوم تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہی تو راستے بنے ہیں، آپ بھی داخل ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ہاں بالکل داخل ہو جاؤ، لیکن جیسے ہی وہ سارے کے سارے درمیان میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اسی پانی میں اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ باطل اور ناحق کی طاقتیں خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہیں، آخرکار اللہ کی مدد سے حق کا بول بالا ہوتا ہی ہے، اور باطل کس طرح سرنگوں ہو کر رہتا ہے۔ دوسری طرف کفار مکہ کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ کس طرح ہٹ دھرم لوگ کھلے کھلے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان لانے سے انکار ہی کیے جاتے ہیں، اور پھر اس ہٹ دھرمی کا انجام کیسا دردناک ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے سالہ سال تک جو قدرت کی نشانیاں دیکھیں، وہ ان کو نظر انداز ہی کرتے رہے۔ بالآخر اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو کر وہ فنا ہو گئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ پڑھیں ان پر انہیں ابراہیم علیہ السلام کی خبر، یا نبا کا معنی واقعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اذ قال، جب اس نے کہا، لِأَبِيهِ، اپنے باپ کو، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کو، مَا تَعْبُدُونَ، کس کی تم پرستش کرتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم پرستش کرتے ہیں، اصنامًا، بتوں کی، فنظل لها عاکفین، پس ہم بیٹھے رہتے ہیں ان کے پاس، عاکفین، جمے ہوئے۔ قال، اس نے کہا، هل يسمعونکم، کیا وہ سنتے ہیں تمہاری، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو، او ينفعونکم، یا وہ نفع پہنچاتے ہیں تمہیں، او یضرون، یا وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ قالوا، وہ بولے، بل وجدنا، بلکہ ہم نے پایا، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، کذالک، اسی طرح، یفعلون، وہ کرتے۔ قال افرأیتم، ابراہیم نے کہا، کیا پس تم نے دیکھا، ما کنتم تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو یا کس کی تم پرستش کرتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی، تو بے شک وہ میرے دشمن، الا رب العالمین، مگر سارے جہانوں کا رب،
الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہ مجھے راہ دکھاتا ہے، والذی، اور وہ جو ہوا یطعمنی، وہ مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی، اور وہ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَسْقِينِ، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہ جو مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں، أَن يَغْفِرَ لِي، کہ مجھے بخش دے گا، خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، بدلے کے دن۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی۔ انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے باپ سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سارا طریقہ سمجھایا اور انہیں بتایا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، نہ یہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، تو پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لیکن ان تمام واقعات کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کفار کی مخالفت، یہاں تک کہ اپنے باپ کی مخالفت بھی برداشت کرنی پڑی۔ تو یہاں یہ بیان کرنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے لوگ عموماً اور قریش مکہ خصوصاً اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے اور یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ یہود و نصارہ کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوا ہیں۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ پر ان لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص دین اسلام تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مشرک نہ تھے، بلکہ ان کی تو ساری لڑائی شرک ہی کے خلاف تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ مصائب کو برداشت کیا۔ تو اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کی مخالفت سے رنجیدہ نہ ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے یہ فرمایا کہ تم ان کی پرستش، اچھا یہ بتا دو کہ کس غرض سے کرتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا مجبوری ہے جس وجہ سے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیا اتنی ساری دلیلیں دیتے رہیں، 100 کی ایک دلیل ہے ہماری کہ ہمارے آباء و اجداد انہی کی پرستش کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی انہی کے پیرو ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی کہ جن کی تم بندگی کرتے ہو اور عبادت کرتے ہو، اور تمہارے باپ دادا بھی ان کی پرستش کرتے تھے، کبھی تم نے اس پر توجہ کی، کبھی اس پر غور کیا؟ جس کے اختیار اور قبضے میں ذرا برابر بھی نفع نقصان نہیں ہے، اس کی بندگی اور عبادت کیسی ہے؟ سنو، میں بغیر کسی خوف کے اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے ان معبودوں سے میری لڑائی ہے، اور اگر ان میں طاقت ہے تو مجھ کو کوئی نقصان پہنچا کے دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے دنیا آخرت میں کامیابی دے گا، کامیابی کی راہ وہی دکھاتا ہے، کھلانا پلانا، مارنا، زندہ کرنا، بیماری سے اچھا کرنا، بیماری دینا، سب اللہ کی قدرت میں ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مجھے شفا دینے والا نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور اس سے مجھے امید ہے کہ جس دن وہ اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لے گا تو اپنی رحمت سے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا، اور میں تو ان اوصاف والے رب کا عابد ہوں، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ مگر یہ بدبخت قوم اپنی بت پرستی پر جمی رہی اور آپ کی دعوت حق کو قبول نہ کیا۔
ربی حبلی حکماں، اے میرے رب مجھے عطا کر حکمت، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ، واجعل لی لسانہ، اور کر میرے لیے صدقن اچھا ذکر، فی الآخرین بعد میں آنے والوں میں، واجعلنی، اور تو مجھے بنا دے من ورثتی، وارثوں میں سے، جنت النعیم، بہشت نعمتوں والی میں، واغفر، اور بخش دے لی ابی، میرے باپ کو، انہ کان من الضالین، بے شک وہ ہے گمراہ لوگوں میں سے، ولا تخزینی، اور مجھے رسوا نہ کرنا، یوم یبعثون، جس دن سب اٹھائے جائیں گے، یوم لا ینفع، جس دن نہ کام آئے گا، معلوم ولا بنون، مال اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ، مگر جو اللہ کے پاس آیا، بقلب سلیم، پاکیزہ دل کے ساتھ، وازلفت الجنت، اور نزدیک کر دی جائے گی جنت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، وبرزت الجحیم، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ، للغاوین، گمراہوں کے لیے، وقیل لہم، اور کہا جائے گا انہیں، اینما کنتم تعبدون، انہیں کہ کہاں ہیں وہ جو تم پرستش کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، او ینتصرون، یا بدلہ لے سکتے ہیں، فکبکبوا فیہا، پس اوندے منہ ڈالے جائیں گے وہ اس میں، ہم والغاوون، وہ اور گمراہ لوگ، وجنود ابلیس، اور ابلیس کے لشکر، اجمعون، سب کے سب۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے شروع میں کہ اے اللہ، دنیا آخرت میں مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمائیے گا، اور مجھے علم اور حکمت عطا فرمانا، اور مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیے گا، ہمیشہ ہمیشہ میرا تذکرہ خیر ہوتا رہے۔ اور حتیٰ کہ اپنے باپ کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ اس کو بھی بخش دیجئے، لیکن یہ بات پہلے مسئلہ واضح ہو چکا کہ اپنے باپ کے لیے انہوں نے جب دعا کی تو اس وقت تک ابھی منع نہیں فرمایا گیا تھا، اس لیے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہی تلقین کرتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع پا کر جب قوم میلے پہ چلی گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا اور سزا کے طور پر بہت بڑی آگ جلوائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لیکن اللہ کے امر سے وہ گلزار بن گئی۔ تو جب بدبخت قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کو قبول نہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ جا کر پیغام الہی سنائیں اور دعوت پہنچائیں۔ اپنے آبائی وطن کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا، باپ کو سمجھایا، لیکن ان پر بھی کوئی اثر نہ ہوا، تو سب کو یہی کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے میرا تمہیں سلام، اور خود ہجرت کر گئے اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ہمراہ لے کر۔ ان کے علاوہ کوئی ایک بھی ایمان نہ لایا تھا، آپ ہجرت کر کے چلے گئے، اور مزید اللہ رب العزت سے دعا بھی کی کہ یا اللہ مجھے مزید علم و حکمت عطا فرمائیے گا، اور اعلیٰ درجے کے نیکوکاروں میں جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان میں مجھے شامل رکھیے گا، اور ایسے اعمال اور آثار حسنہ کی توفیق دے کہ پیچھے آنے والی نسلیں ہمیشہ میرا ذکر خیر کریں اور میرے راستے پر چلنے کی طرف راغب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی قبولیت عام عطا فرمائی اور آخرت میں بھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے حق میں دعائے خیر کا وعدہ کیا تھا، اور اس لیے اس کے وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اس وقت تک باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جب تک باپ کے کفر کی حالت پر مرنے کا یقین نہیں ہوا۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ باپ کا خاتمہ کفر پر ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنی چھوڑ دی، اور اب یہی حکم شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے۔
تو عزیز طلبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اے پروردگار قیامت کی ذلت اور رسوائی سے مجھے محفوظ رکھنا، جس دن نجات کے لیے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی قلب سلیم والا شخص ہو، یعنی کفر و شرک سے پاک دل لے کر حاضر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ تو جنہوں نے وقت کے نبی کی بات مان لی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ پہنچ گئے، اور جنہوں نے بات کو ٹھکرایا، اللہ کی نافرمانی کی، وہ مجرم بنے اور مجرموں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہاں عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو نعمت ایمان کے ساتھ دین کی سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔